ویلکم ٹو البرہان لاؤنج. تو وہاں پر ہم اذان سننے کے لیے بھی 2 کلومیٹر ٹریول کرتے تھے کہ یار ہم نے اذان سننی ہے. علم دین کیوں ضروری ہے؟ اصلاح کی بہت اچھی انوائرمنٹ ہے. میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ سیرت کے بغیر آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ سم ہاؤ ریلیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کورس بیسکلی تو ڈیزائن ہوا ہے جو ہمارے پروفیشنلز ہیں یا یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں یا بزنس کمیونٹی ہے ساری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو البرہان لاؤنج. اور آج ہم لوگ علم دین اور دینی تعلیم کی امپورٹنس کے اوپر کچھ بات کریں گے. اس کے لیے ہمارے پاس کچھ گیسٹ ہیں، ہمارے البرہان کے اسٹوڈنٹس ہیں، کرنٹ اسٹوڈنٹس ہیں، جو کہ آپ کو جن سے ہم کچھ کویشچنس کریں گے اور ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے علم دین کیوں حاصل کیا، ان کے آبجیکٹیوز کیا تھے، اور ابھی وہ اپنے جب انہیں اسٹارٹ کیا تھا اور آج کے دن تک وہ کیا محسوس کر رہے ہیں. سو سب سے پہلے ڈاکٹر فیصل صاحب، ڈاکٹر فیصل بیگ ہمارے ساتھ، جو کہ ابھی کرنٹلی البرہان کے جو ہے اسٹوڈنٹ ہیں، اور انہوں نے 2022 کے اندر البرہان کو جوائن کیا. ان کے ساتھ بھائی مومن منیر ہیں، جنہوں نے 2019 کے اندر البرہان جوائن کیا ان دا سیم کورس جس کی آج کل کیمپین بھی چل رہی ہے کہ نیو ایڈمیشنز بھی کھلے ہوئے ہیں، کیونکہ البرہان کا 1 سالہ علم دین کورس ہے. تو سب سے پہلے ہم فیصل بھائی کی طرف جاتے ہیں. فیصل بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ اللہ کیسا، آپ سنائیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. تو فرسٹ آف آل آپ دونوں کو ویلکم ٹو البرہان لاؤنج. اور تھوڑا سا فیصل بھائی اپنے بارے میں بتائیے گا، کیا آپ نے ایجوکیشن کی ہوئی ہے، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور جو ہے کہاں سے آپ پڑھے، کیا کیا کیا؟ نام تو آپ نے انٹرو میں دے دیا، نام فیصل بیگ ہے. میری جو بنیادی ایجوکیشن ہے وہ ضلع ٹک تحصیل جنڈ سے ہے، اور اس کے بعد کالج لائف میری راولپنڈی میں. اس کے بعد گریجویشن جو ہے وہ میں نے وفاقی اردو یونیورسٹی سے کی. دین ایم فل کامسیٹس اسلام آباد، اور اس کے بعد پی ایچ ڈی کے لیے میں اسپین گیا. وہاں پر یونیورسٹی آف پولی ٹیکنیک ویلنسی ہے، وہاں سے میں نے پی ایچ ڈی کی الیکٹریکل انجینئرنگ میں. اور اس پورے سفر میں 2011 میں نے وفاقی اردو یونیورسٹی ایز اے لیب انجینئر جوائن کی. تو جب میں نے پی ایچ ڈی مکمل کی واپس آیا تو اس کے بعد میں نے اپنی جاب ریزیوم کی. تو اب الحمدللہ میں ایز این اسسٹنٹ پروفیسر سیم ڈپارٹمنٹ میں سرو کر رہا ہوں وفاقی اردو یونیورسٹی میں. بالکل ٹھیک، زبردست. اور مومن بھائی آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق ہزارہ ریجن سے، مانسرا کے آس پاس. تو جو دینی تعلیم کا بیک گراؤنڈ بیسکلی کلاس 7 تک پاکستان میں ہی پڑھا. اس کے بعد پھر او اے لیولز کے لیے، کیونکہ ابو کی پوسٹنگ ہو گئی تھی باہر، تو وہ مطلب سعودیہ سے کی. اور بیچلرس کے لیے پھر واپس پاکستان سے الیکٹریکل انجینئرنگ یہاں پہ اسلام آباد میں نیسٹ یونیورسٹی سے کی. اور اس کے بعد پھر آگے ماسٹرز کی بجائے اپنا ہی پاکستان میں انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ایک کچھ دوستوں کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ اسٹارٹ اپ شروع کر لیا تاکہ پاکستان میں ایک بیس بنائی جائے. تو وہ الحمدللہ بھی اسٹارٹ اپ سے کمپنی، ارلی اسٹیج کمپنی پہ. تو دنیاوی مختصر سے یہ بیک گراؤنڈ. گریٹ گریٹ. تو اس کا مطلب حب الوطنی آپ نے کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. اچھا، ماشاء اللہ، یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم لوگ اپنے ملک کے اندر اپنے بزنسز کر رہے ہیں اور انٹرپرینورشپ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. سو فیصل بھائی، کمنگ ٹو یو، کس طرح آنا ہوا، البرہان کے بارے میں کیسے پتہ لگا، اور اس کورس کو جو بھی آپ نے 2022 میں، جس کی آج کل کیمپین بھی چل رہی ہے، دس از دا سیم کورس جو کہ اب آفر کیا جا رہا ہے پھر سے. سو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، کیسے، ہاؤ ڈڈ یو لینڈ ان البرہان؟ اسٹوری اتنی اسٹرینج ہی ہے، مطلب اتنی وہ یونیک سی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ارج تھی میرے اندر. مطلب ڈیورنگ یوتھ انسان ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہوتا ہے، یونیورسٹیز کے اپنے ایک ماحول ہوتا ہے. تو میرے اندر یہ آلویز ایک فیلنگ ہوتی تھی کہ یار وٹ آئی ہیو ڈن، مجھے اپنی یوتھ کو آگے ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ ڈونٹ چوز دس پاتھ. مینس جب آپ لائف میں ایک اسٹیج پہ تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ پاتھ جو ہے نا ول لیڈ ٹو سم اینڈ. تو ڈیورنگ مائی ٹیچنگ میں ایمفیسائز کرتا تھا اسٹوڈنٹس کے ساتھ اوپر کہ میرے ہر سیشن میں ایک تعلیم و تربیت کا سیشن ہوتا تھا، لیکن مجھے لگتا تھا کہ یار اس میں ایک فلیور مسنگ ہے. فلیور یہ ہے کہ میری اپنی جو دینی ایجوکیشن ہے، جو میرا اپنا ایجوکیشن ہے، وہ اتنا کوئی ساؤنڈ نہیں ہے کہ میں اس کو سم ہاؤ کوریلیٹ کر سکوں. تو یہ عرض مجھے اسپین جا کے بڑی شدت سے محسوس ہوئی کہ جب میں اسپین گیا تو وہاں پر ایک ماحول یک لخت چینج ہو گیا. مطلب پاکستان میں
ایک ماحول ہے اسلام کا ایگزسٹ کرتا ہے وہ. تو وہاں پر ہم اذان سننے کے لیے بھی 2 کلومیٹر ٹریول کرتے تھے کہ یار ہم نے اذان سننی ہے. تو وہاں پر یہ عرض ہوا کہ یار ہمارے میں ایک کمی ہے اور وہ کمی دین کی ہے. کیونکہ اکثر اوقات جب ہمارا وہاں پر انٹریکشن ہوتا تھا, خاص کر جب رمضان آیا, تو ہم سے اکثر اوقات وہ سوال کرتے تھے کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں, روزے کی افادیت کیا ہے. مطلب وہاں پر ان دنوں میں 19 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا, تو وہ کہتے تھے کہ یار اتنا دن آپ بھوکا رہیں گے, آپ سارا دن کام بھی کریں گے, تو وائی یو آر ڈوئنگ دس. تو اس طرح کے کچھ سوالات ہوتے تھے جو بڑا نا اندر سے ایک ریز کرتے تھے کہ یار ہمیں اس کا جواب پتہ ہونا چاہیے, اینڈ وی شوڈ نو دس تھنگ. اور اکثر اوقات ہم سے جب ڈسکشن کرتے تھے پرافٹ محمد پیس بی اپان, تو ہمارے پاس کچھ جواب دینے کے لیے نہیں ہوتا انفارچونیٹلی. تو یہ بہت پرابلم تھا. تو دین جب واپس آئے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ فیلنگ جیسی آپ واپس آتے ہیں لینڈ کرتے اپنے ماحول میں, تو وہ ایسے ایسا ڈائی ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ہر ماحول کا اپنے ایک اثر ہوتا ہے. تو ہمارے ایک ایم ایس کے طالب علم تھے, انہوں نے ایک دفعہ واٹس ایپ گروپ میں نا البرہان کا ایک لنک شیئر کیا ٹو اپلائی فار 1 سال علمی دین کورس. تو دین میں ان کے ساتھ انٹریکشن کیا, میں نے بولا یار یہ کورس ویک ڈیز پہ ہے ویکینڈ پہ ہے؟ تو انہوں نے بولا جی ویک ڈیز ویکینڈس کے اوپر ہے. پھر بھی وہ ایک دنیا کا امپیکٹ ہوتا ہے کہ ہمارے ہر کام کی جو ترتیب ہے نا وہ ویکینڈ کے اوپر شفل ہوئی ہوتی ہے, چاہے یونیورسٹی کا کام ہو. مطلب ہمارے یہاں یہ ایک بڑا روٹین ہے کہ ہم آفس کا کام بھی جو ہے نا وہ گھر لے کے آتے ہیں, اور گھر میں بھی ویکینڈ کے دنوں میں مختص کر دیتے ہیں. تو وہ ایک بڑی سچویشن. میں یہ کافی عرصہ نا 15 دن میں نے تقریباً یہ سوچنے میں لگایا کہ یار شوڈ آئی جوائن شوڈ آئی ناٹ. تو میں یہ اسی کشمکش میں, بٹ سم ہاؤ ہی انکریج می. اس نے مجھے بولا کہ کافی ماحول بہت اچھا ہے, مطلب جو روایتی ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارا دینی مدارس کے حوالے سے, تو وہ ماحول نہیں ہے. مطلب آپ جائیں گے آپ بڑا اچھا فیل کریں گے, آپ کو لگے گا کہ واقعی یو آر ان دا پروفیشنل ہینڈ. آپ پروفیشنلس کہتا ہوں, کیونکہ ہمارے یہاں وہ دینی مدارس کے بندوں کے حوالے سے کیا کہ بھائی کیونکہ ہم نے پولرائز کر دی نا انوائرمنٹ کو, کہ دین الگ ہے, دین کی تعلیم الگ ہے اور دنیا کی, تو یہ پولرائز اسٹیٹ میں ہم آ گئے ہیں. تو وہ انہوں نے بولا کہ آپ کو ریلیٹ کر پائیں گے, مطلب آپ کو ایسے پروفیشنلز ملیں گے جو کہ اپنے پروفیشن میں آن دا ٹاپ ہیں, اور وہ اسٹل اس سرکل کے اندر جو ہے نا وہ لوپ میں ہے. تو اس کے الفاظ نے مجھے تھوڑی سی انکریجمنٹ دی. میں نے پھر اپلائی کیا ریگارڈلیس آف کہ ہر وہ ٹائمس کیسے مینیج ہوں گے. سو فرام دیر آئی اسٹارٹیڈ مائی جرنی ان البرہان اکتوبر 2022 میں. سو اب یہ سلسلہ چل رہا ہے, اللہ کرے اس میں تسلسل قائم رہے. ماشاء اللہ. تو اس کا مطلب ہے ابھی آپ کا ایک سیمسٹر جو ہے وہ آلریڈی ہو گیا ہے؟ ہاں ایک سیمسٹر, اور ابھی یو ہیو جوائن بیک فار دا سیکنڈ سیمسٹر جو ابھی اسٹارٹ ہوا ہے. گریٹ, ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس کے اوپر واپس میں آپ کی طرف آتا ہوں. مومن بھائی, آپ کا جرنی کیا تھا؟ واٹ واز یور اسٹوری؟ ہاؤ ڈڈ یو فائنڈ کہ یار البرہان ہے اور وہاں پہ کچھ ہوتا ہے اور میں نے اسے جوائن کرنا ہے, کیونکہ آپ ہیں بھی پرانے کافی ماشاء اللہ. جی, اصل میں ایک عجیب سی بات ہے کہ ویسے تو تھوڑا سا دینی گھرانہ تھا, تو میں کوئی جگہ ڈھونڈ رہا تھا. 2018 کی بات ہے, حفظ کے لیے. گریجویشن ابھی ہوئی تھی, تو کافی عرصے سے شوق تھا کہ کچھ 1 سال ٹائم ملے الگ سے میں حفظ مکمل کر لوں. تو میں نے اس سلسلے میں آن لائن سرچ کیا تھا اسلام آباد میں, تو البرہان کے آیا سامنے, تو کال کی یہاں پر. تو ہمارے بہزاد بھائی یہاں ہوتے تھے, تو ان سے میں نے پوچھا, تو کہا نہیں ایسی تو کوئی ترتیب نہیں یہاں پر حفظ کی. لیکن انہوں نے پھر آگے پورا ایکسپلین کیا کہ ہمارے ہاں لیکن اس طرح کا ایک پورا 1 سالہ علم دین کورس ہوتا ہے. تو مجھے تب آلدو کہ دینی گھران تھا, پر یہ ساری تفصیل نہیں پتہ تھی کہ مطلب دینی کورس ہوگا تو اس میں کیا ہوگا, ساری تفصیلات. تو جسٹ آؤٹ آف کیوروسٹی پھر میں نے البرہان کا پیج کھول کے تھوڑی سی مطلب سرچ کی, تو اندازہ ہو گیا کہ اس طرح کا کوئی بنیادی علم دین کورس کا کرایا جاتا ہے اور ویکینڈس پہ. تو ایک تھوڑا سیٹ بیک تھا کہ اس وقت جو جیسے میں نے کہا اسٹارٹ اپ بھی شروع کیا تھا, تو اس کی ہم فرائیڈیز آف لیتے تھے, سیٹرڈے سنڈیز آن ہوتے تھے. اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسٹارٹ اپ کی اسٹیج میں آپ 24/7 ایک طرح سے کام کر رہے ہو. تو میرا ایک بہت بڑا کنسرن تھا کہ کس طرح ہوگا. لیکن اس میں پھر یہ کافی موٹیویشنل فیکٹر تھا کہ صرف 4 آورس کلاس, اور وہ بھی صبح کے ٹائم پہ نا, تو وہ سوچ کے کہ مینیج ہو جائے گا تو اپلائی کر لیا. تو 2019 کے بعد ہے. لیکن اس کے بعد یہاں مطلب 1 مہینے 2 مہینے بعد ہی, جس طرح ابھی فیصل بھائی نے بات کی کہ وہ ماحول ایسا تھا, ایسی چیز کبھی ایکسپیرینس ہی نہیں کی تھی پہلے, مطلب اتنی زیادہ ایئرز آف ایجوکیشن کے باوجود. اور پھر جیسے جیسے چیزیں آہستہ آہستہ سیکھتے گئے, تو اور ریئلائزیشن ہوئی کہ یار یہ تو مجھے ابھی کیوں یہ چیزیں پتہ چل رہی ہیں. کچھ تو مطلب بہت ایسی چیزیں تھیں کہ آپ کو ایسے فیل ہوتا تھا میں کلاس 1 کلاس 2 میں چیزیں
اگر پتہ ہوتی تو میری مطلب لائف ڈائریکشن بہت زیادہ ڈیسیجنس کتنی انفارمڈ ہوتی. تو وہ الحمدللہ پورا کورس مکمل ہوا اور ایک بہت زبردست ایکسپیرینس تھا. وہی جس طرح یہاں پر جن اساتذہ سے تعلق بنا, مطلب وہ جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ہم آج تک جو ذہن میں ایک وہ تھوڑا سا بیریئر ہوتا تھا فارمیلٹی کا, تو وہ چیز یہاں پر بالکل نہیں تھی. پھر اب جو سینئرس تھے البرہان کے, تو ان کا جس طرح کا ایک طرح سے ہمارے ساتھ انٹریکشن تھا اور گل مل کے ساری چیز, تو کورس تو ختم ہو گیا. تو یہ 2019 کی بات ہے. لیکن اس کے بعد پھر مجھے تھا کہ کیونکہ کورس مختلف سبجیکٹس کو ٹچ کرتا ہے, تو مجھے پھر بھی تھا کہ عربی اور تفسیر میں, عربک گرامر میں, اس میں تھوڑی اور اس کی ڈیپتھ میں جایا جائے. حفظ ابھی بھی میں نے کیا ہوا نہیں تھا, وہ ابھی پینڈنگ تھا. تو اسی مطلب قرآن کو سمجھنے کے لیے نا یہ تھوڑی بنیادی چیزیں, تو وہ اسی سال اتفاق سے البرہان نے ہی لانچ کیا تھا درس نظامی کی پوری ترتیب. تو وہ الحمدللہ جوائن کر لی, اور وہ بھی میں نے بس اس یوں سے کی تھی کہ بس کلاسز لینی ہے اور کچھ نہیں کرنا. لیکن وہ جیسا میں آپ کو کہتا عجیب سی مطلب اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ٹائمنگس بھی خود سے ہمارے ویکینڈس آف ہو گئے, مطلب اسٹارٹ اپ کی تھوڑی اس طرح سچویشن بن گئی. تو مطلب ڈیسیجن آپ لیں تو پھر بہت سی چیز دیکھیے کہ درس نظامی جیسی چیز بھی ابھی مطلب الحمدللہ 5th ایئر اسٹارٹ ہو گیا, تو دونوں سی چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی. تو الحمدللہ یہی ابھی یہاں پر مصروفیات. بالکل ٹھیک ہے, گریٹ. آپ دونوں نے ایک کامن چیز کا بات کی, ایک تو ماحول کے بارے میں, اس کے بارے میں بعد میں آتے ہیں کیونکہ وہ بھی ہمارے ٹاپک کا حصہ ہی ہے آج کی ڈسکشن کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم دین کیوں ضروری ہے, اس کے اوپر بھی آپ نے بھی ٹچ اپون کیا تھوڑا سا, بٹ تھوڑا سا ہم ڈیپتھ میں جاتے ہیں کہ کیا ضرورت کیا ہے, یعنی کہ کیوں ہم علم دین حاصل کریں, کیا اس کے فوائد ہیں. بنیادی کی آپ نے ایک الفاظ استعمال کیا, بنیادی علم دین کورس. تو یہ کیا واقعی میں ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں, ہم مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں, مسلم معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں, اور 90+% ہمارے ملک کی مسلم ہے, تو پھر بھی ہمیں اس کی ضرورت ہے؟ اس کے بارے میں کیا؟ جی بالکل, یہ تو ویسے بہت ایک تفصیلی جواب اس کا بنتا ہے کہ اہمیت پہ اگر بات ہو, لیکن اس کو اگر بالکل بیسس پہ اگر لائیں تو ضروریات ایک جو مجھے بہت زیادہ ٹچ کیا, ابھی جیسا ڈاکٹر فیصل نے بات کی کہ اس کا ایک آپ سمجھے ایک ایکسپیریمنٹ اس طرح کا کہ آپ امیجن کریں کہ آپ کے پاس کوئی غیر مسلم آتا ہے اور آپ پاکستان سے باہر ہیں, تو آپ کے پاس ہی آئے گا کہ مسلمان ہے کوئی, اور وہ کہتے ہیں مطلب مجھے شوق ہے اسلام کا, میں تھوڑا بہت پڑھا ہے تو میں نے اسلام قبول کرنا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اس کو بنیادی گائیڈنس کتنی دے پائیں گے؟ اس کی بات نہیں کر رہا کہ ایسے ظاہر بات ہے اور گائیڈنس ہے جو صرف علماء دے سکتے ہیں, لیکن جو بالکل بیسز ہیں اسلام کی وہ تو ہر مسلمان پہ فرض ہے نا کہ 24 گھنٹے میں آپ کے فرائض جو ہیں وہ کیا کیا آپ پہ چیزیں. تو آپ ذرا سے امیجن کریں کہ آپ اس کو کیا کیا بتا سکیں گے, تو آپ کا اسٹینڈنگ بہت کلیئر ہو جائے گی کہ یار میں ایز اے مسلم کہاں پر کوالیفائی کرتا ہوں. تو یہ جو آپ نے یہاں ٹچ کی بنیادی علم دین کورس, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ پہ ایک سمجھیں فرض ہیں, ہر مسلمان پہ فرض ہیں, اس کو یہ چیزیں اپنے دین کے بارے میں پتہ ہونی چاہیے. تو وہ کیونکہ یہاں پر مطلب ہمارے ویسے اکثر گھرانوں میں نہیں تھوڑا بہت ماحول ہوتا ہے یا ایجوکیشن سسٹم میں بھی, تو اس کی ضرورت پھر اس کورس کے ذریعے بہت الحمدللہ زبردست طریقے سے پوری ہو جاتی ہے. تو بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اگر میں سمرائز ایسے کروں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کورس اس کی اتنی مقدار ہے, یہ اتنی کوانٹٹی ہے کہ یہ ہر مسلمان کے لیے اتنا علم ہے جو کہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے اسے چاہیے ان اینی کیس, اور وچ از obviously فرض obligatory for every Muslim to know. بالکل گریٹ. سو ماحول کے اوپر تھوڑا سا آتے ہیں. ماحول کے اوپر ذکر کیا کہ ماحول بڑا زبردست ہے. ماحول, ہاؤ ڈو یو ڈیفائن دی کلچر, ہاؤ ڈو یو ڈیفائن ماحول, کیا چیز آپ کو اچھی؟ میں اگر اس کو اپنے پیرائے میں ڈیفائن کروں تو میری ڈیفینیشن ایسی ہے کہ میں پہلے بھی ایک دفعہ ایک جگہ بات کی تھی کہ علم اور عمل جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے. جان لینا کافی نہیں ہوتا, اگر ہم جان بھی لیں تو ہم اس کے اوپر کھڑے نہیں رہ پاتے, تو وہ بڑا ایک ڈرا بیک ہے اس کے اندر. تو یہاں پر جو مجھے ایک ماحول ملا وہ بیسیکلی تزکیے کا ہے, تزکیے نفس کا. مطلب یہاں پر ایک اصلاح کی بہت اچھی انوائرمنٹ ہے. تو وہ جب تک کا تزکیہ ہوتا ہے تو آپ بیسیکلی عمل کے اوپر پختہ ہو جاتے ہیں, مطلب آپ جو سیکھ رہے ہیں نا آپ اس پہ عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ مجھے بہت اٹریکٹ کیا. اس کے بعد ہمارے کلاسز کے اندر تدریب کی ایک کلاس ہوتی ہے,
تو وہ پروفیشنلز کے لیے میرے مطابق نا بڑی اچھی ہے، کیونکہ ہمارا نارملی جو ویکینڈ اسٹارٹ ہوتا ہے، ابھی نارمل جو ہمارے ٹرینڈز ہیں سٹیز کے اندر، تو 11 بجے کے بعد ہمارا ویکینڈ اسٹارٹ ہوتا ہے، یا ہمارا جو گھر کا کام ہے وہ ظہر کے بعد اسٹارٹ ہوتا ہے. تو آپ نے دن کو تو بالکل لمٹ کر دی ہے. تو یہاں پر تدریبی کلاس میں ایک ایکٹیویٹی ہوئی ٹائم مینجمنٹ کی. تو سب سے پہلے تو انہوں نے بولا کہ آپ اپنا پہلے ٹائم کیلکولیٹ کریں کہ آپ کس ڈومین میں کتنا ٹائم دے رہے ہیں، مطلب آپ کا سلیپنگ ٹائم کیا ہے، آپ جو ایپس یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا کی اس پہ آپ کتنا ٹائم کنزیوم کریں. اس کے علاوہ دیگر آپ ایکٹیویٹیز، مطلب کسی دوست کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے گپ لگا لی یا اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز. تو وہ ایک ایکٹیویٹی ہوئی، تو اس سے پتہ چلا کہ یار موسٹ آف تو ہمارا جو دن ہے وہ تو ویسٹ ہو رہا ہے. مطلب اس کے بعد ایک بہت اچھی چیز جو ٹائم مینجمنٹ کے اندر ہمیں پتہ چلی کہ اف وی اسٹارٹ آور ڈے فرام دا مارننگ، تو ہم اپنی زندگی کا بہت سا جو حصہ ہے نا وہ اچیو کر سکتے ہیں. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ اس نے مجھے بہت کیچ کیا اس ایک اسپیسیفک ایونٹ میں. تو الحمدللہ میری جو روٹین تھی، آل دو جس طرح مومن بھائی نے بولا کہ دینی گھرانہ ہے، تو الحمدللہ دینی گھرانہ ہے، نماز کی باقاعدگی ہے، تلاوت قرآن ہے، لیکن اسٹل یہ ایک چیز مسنگ تھی کہ فجر کے بعد سو جانا. جو نارمل ہوتا ہے کہ صبح کی نماز پڑھی اور اس کے بعد سو گئے اور 10 11 12 بجے اٹھے کہ جی آپ زہر کے لیے اٹھنا. تو اس چیز نے مجھے بڑا کیچ کیا کہ یار ویکینڈ پہ تو میرے 6 آور صرف سلیپ میں ویسٹ ہو جاتے ہیں. تو میں پھر جب کام کے لیے اٹھتا ہوں تو میں کہتا ہوں جی میرے پاس 1 گھنٹے کا کام ہے، نہ گھر والے کو ٹائم دے سکتا ہوں، نہ اپنی ذات کو ٹائم دے سکتا ہوں، نہ اپنے کام کو ٹائم دے سکتا ہوں. تو وہ پھر اس کے بعد میرا وہ ریسکیجول کیا سم ہاؤ. اس کے بعد یہاں پر جو مربی ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں، مینس ان ورڈز آپ سے معمولات لیتے ہیں، مطلب آپ ان کے ساتھ اپنے ایشوز ڈسکس کر سکتے ہیں. تو ٹائم مینجمنٹ میں مربی نے بڑا ہیلپ آؤٹ کیا مجھے کہ میں نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا کہ میرے یہ پرابلمس ہیں. میں اس کو بالکل ایک مینٹور کی طرح آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا. بالکل. اور اس سے اوور آل جو سب سے مسیح کی بات یہ تھی کہ بات محبت اور عزت سے شروع ہوتی تھی اور محبت اور عزت پہ ختم ہوتی تھی. مطلب یہ ایک بہت اچھا انوائرمنٹ ہے. اس کے بعد جو لاسٹ جو میں نے دیکھا کہ وہ پروفیشنلز ہر فیلڈ میں ٹاپ کا پروفیشنل ہے، اور جب اس نے اپنے آپ کو کسی خدمت یا کسی چیز کے لیے پیش کیا نا، تو مطلب ایک جی ایم لیول کا بندہ ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یار ان کو پانی سرو کر دیں. تو نارمل اگر ہم دنیا داری کے ماحول میں دیکھیں تو اٹ از ناٹ پاسبل، یہ نہیں ہو سکتا. مطلب ایک جی ایم کو کیا کیا نہیں ایکسیس پاکستان کے اندر، بٹ ہی اسٹل سروز یو ود اے گلاس آف واٹر. میرے لیے بڑا ایک امیزنگ ایکسپیرینس رہا یہ پچھلے 6 مہینوں کا. تو میں تو بڑا اس سے جو ہے نا متاثر ہوا. ان ادر ورڈ سیلف لیس جو ماحول ہے، اور وہ والا ماحول جو کہ اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے کہ اگر خدمت میں ہی عزت ہے. یعنی کہ یہ وہ ٹرمز ہیں جو کہ شاید ہم اپنے معاشرے کے اندر سنتے آئے ہیں بچپن میں، ہم اسکول کالجز کے اندر یہ پڑھتے بھی آئے ہیں، بٹ آئی تھنک یہ عملی طور کے اوپر اگر کہیں پہ ہو رہا ہے تو شاید وہ البرہان میں ہو رہا ہے. یہ آپ لوگوں کے ایکسپیرینسز ہیں. اچھا گریٹ، ماشاء اللہ. تو تھوڑا سا دوسری ایکٹیویٹیز کی سائڈ پہ آتے ہیں. آپ لوگ مومن بھائی آپ بھی انگیجڈ ہیں، آئی تھنک آپ بھی فیصل بھائی انگیجڈ ہیں البرہان کی دیگر ایکٹیویٹیز کے اندر ادر دین دی ایجوکیشن. سو وہ کیا کیا ہیں مومن بھائی، آپ تھوڑا سا بتائیں. میری تو خیر جو تھوڑی بہت ذمہ داریاں وہ ایجوکیشن سے ہی ریلیٹڈ ہیں کہ ہماری ادھر مختلف کاؤنسلس پر ہوتی ہیں نا پورے جو نظم کو دیکھنے کے لیے. تو اس میں جو تعلیم سے ریلیٹڈ، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، یعنی کہ مختلف ڈپارٹمنٹس بنے، مختلف شعبے بنے. جی بالکل. تو اس میں سبھی فیصل بھائی نے کہا جو پورا ایک تدریب والی چیز ہے، تو اس میں انوالومنٹ، کیونکہ اس میں ایک تو شوق بھی بہت ہے کہ وہ بہت زیادہ آپ کو نا عملی چیزوں پر، مطلب جو باقی سبجیکٹس ہوتے ہیں تھوڑے سے بک ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تفسیر میں آپ تفسیر ہی پڑھائیں گے، سیرت ہوگی، عربی ہوگی. تو ہمارے تو اور معاشرے میں بہت زیادہ پرابلمس ہیں جن پہ بات کرنی چاہیے، ٹائم مینجمنٹ اور بہت سے ایشوز ہیں. تو جس طرح ہر ہماری یونیورسٹیز میں بھی ہوتا ہے، ایک تھیوری ہوتا ہے، ایک پریکٹیکل ہوتا ہے، تو پریکٹیکل والا اس کا پارٹ ہے. بالکل صحیح. تو ہاؤ ڈو یو فیل، دیکھیں یعنی کہ آپ نے تھوڑا سا، آپ پروفیشنلی بھی اپنا کام کر ہی رہے ہیں، بٹ البرہان کے ساتھ تھوڑا سا آپ نے ابھی علم دین کورس کیا، پھر اب درس نظامی میں بھی انرولڈ ہیں، ساتھ اب والنٹیرلی جو ہے اس کے اندر بھی آپ نے اسٹیپ ان کیا ہوا ہے. سو ہاؤ ڈو یو فیل، کیسا محسوس کرتے ہیں؟ سچ بات بتاؤں تو یہاں پر جتنے بھی آورس گزرتے ہیں، آپ مطلب سیٹرڈے سنڈیز کو اگر کہتے ہیں، یا اگر جو ہفتے کا باقی ذمہ داریاں اس پہ جب اس پہ کام کر رہا تھا بندہ، تو بالکل ٹائم کا نہیں پتہ چلتا. یہاں اکثر ایسے ہوا صبح مطلب بہت جلدی آ گئی اور ظہر ہو گئی، تو پتہ چلا ابھی تک تو کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے، لیکن وہ
ماحول اس طرح کا انرجی ہوتی ہے, بہت الگ سی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, کچھ بالکل کر رہے ہیں. تو وہ والنٹیئر بھی نا ایک طرح سے مطلب شکر اکثر بندہ ادا کرو تھا یار ایک اپرچونیٹی ملی ہے. تو وہ آپ کسی بھی باقی جتنے بھی اور کاؤنسلز وغیرہ ہیں اس میں اکثر ساتھیوں کا ایسی تاثرات. بالکل صحیح. فیصل بھائی آپ کا؟ میں کاؤنسل والی بات سے پہلے ایک صرف تدریب میں ایک ایڈ کروں گا. جی, ہمیں تدریب میں ایک اور بڑی چیز مزے کی لگی, وہ پراپر نماز جنازہ کی ایکٹیویٹی کہ میت کو کیسے غسل دینا ہے, اس کو کیسے دفنانا ہے, اس کے کفن دفن کا کیسے انتظام کرنا ہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں واقعی جس طرح ٹائم مینجمنٹ کا ایشو ہے, تو یہ کفن دفن میت کا یہ ایک بہت بڑا ایشو مطلب نیئر فیوچر میں یہ بن جائے گا, کیونکہ پرانے ہمارے آباء و اجداد یہ بڑے تو کرتے رہے ہیں, لیکن ہماری جو جنریشن ہے وہ ڈائریکٹلی اس میں انوالو نہیں ہے. بالکل. تو یہ اس کلاس میں ہمیں بڑا فائدہ ہوا. ہاں آؤٹ سورس کر دیتے ہیں انہیں, آپ بالکل ایسی ہے. تو وہ ایک ہمیں بڑا اس نے ایجوکیٹ کیا الحمدللہ کہ یار واقعی اس کی بھی کوئی امپورٹنس ہے, اور اس تدریب کے دوران ہی اس کی امپورٹنس بھی بتائی گئی حدیث کی روشنی میں کہ وائی دس از نیسیسری. اب کمنگ آپ کے سوال کی طرف آؤں تو میری بھی بڑی مختصر سی ایکٹیویٹیز ہیں. ایک تو شعبہ دعوت کے ساتھ میں ہوں الحمدللہ, یہ بھی اللہ کا کرم, اور دوسرا میں سیرت سرکل میں, اپنا پرائیویٹ سیرت سرکل ہے, تو میں الحمدللہ سیرت پڑھا رہا ہوں. تو یہ دو میری اٹیچمنٹس ہیں. باقی گاہے بگاہے خدمت کی اگر ڈیوٹی آ جائے تو الحمدللہ وہ خدمت میں کوشش کرتے ہیں, والنٹیئر خود پیش کرتے ہیں, کیونکہ یہ اصلاح کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ذریعہ ہے. اگر آپ نے دل کی بیماریوں کا علاج کرنا ہے تو یہ بہت اچھا ایک ذریعہ ہے کہ آپ اس میں اپنے آپ کو شامل کریں. صحیح. تو ابھی ہمارے یہاں سے آئی تھنک ویورز ول بی انٹرسٹیڈ ان کہ البرہان کے ایڈمیشنز اس وقت چل رہے ہیں اور البرہان میں کیا کیا پڑھایا جا رہا ہے. سو آپ کا فیصل بھائی بیکاز بالکل ریسنٹ ہے اور آپ کو ابھی آپ نے فرسٹ سیمسٹر جو ہے آپ کا وہ کنکلوڈ بھی ہوا ہے, تھوڑا سا بتائیں گے سبجیکٹس کے بارے میں کیا کیا یہاں پہ پڑھایا جا رہا ہے اور اس کا میتھڈالوجی کیا ہے, پڑھایا کیسے جاتا ہے. سبجیکٹس جو ہمیں پڑھائے جاتے ہیں, اگر میں اس کو نمبرنگ کروں تو سب سے اسٹارٹ تو تجوید ہے. مجھے لگتا ہے بذات خود کہ میری تجوید جو ہے نا وہ بہت کمزور ہے. بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ہم بڑے فلوئنٹ ہیں قرآن پڑھنے میں, لیکن ہم الفاظ کو ان کے مخارج کے ساتھ ادا نہیں کرتے. یہ بھی مجھے البرہان کے پلیٹ فارم سے آ کے پتہ چلا ہے کہ اوکے یہ بھی ایک کمی ہے جس کو امپروو کرنا ہے. اس کے بعد عربی ہے, عربی پڑھائی گئی ہے, ویری بیسک ٹچ دیا گیا, لیکن وہ بیسک ٹچ ایسے ہے کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں تو آپ کو قرآن کے بیسک جملوں کے اسٹرکچر سمجھ آ جاتے ہیں کہ یہ مخاطب حاضر ہے یا مخاطب غائب ہے, اور یہ عوام سے بات ہو رہی ہے یا ایک انڈیویجول سے بات ہو رہی ہے. تو وہ عربی اور میتھڈالوجی بہت ہی اچھی ہے, مطلب وہ پوری کلاس کو کیچ کیا جاتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ بس آئے اور ڈیلیور کر کے چلے گئے, نہیں, 1 by 1 اس میں جو 7 تا ہیں البرہان کے وہ بڑے ہیلپ کرتے ہیں کہ استاد پڑھاتے ہیں, اس کے بعد اس کا تذکرہ ہوتا ہے, اس کے بعد اس پہ مذاکرہ ہوتا ہے, پھر تکرار ہو جاتا ہے. تو وہ 7 تا بڑے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. مطلب میں ایون اس کو اپنی پروفیشنل لائف میں بھی ایگزیکیوٹ کرتا ہوں ٹاپک پڑھانے کے بعد, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بڑا ایک افیکٹو میتھڈ ہے. تو سیم اسی پوری میتھڈالوجی پہ پھر تفسیر پڑھائی جاتی ہے. تفسیر میں بھی جو مجھے بڑا اچھا لگا تفسیر میں کہ وہ کانٹیکسٹ صرف ترجمہ اور اس کا واقعہ نہیں بتانا ہے, بلکہ وہ اس کا پورا کانٹیکسٹ سمجھاتے ہیں اور اس کا آپ کی ریئل لائف مطلب ابھی کی لائف میں ہاؤ اٹ کین فٹ ان, یہ وہ بنیادی لحاظ سے اس میں بتاتے ہیں. تو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں اپنی لائف کو قرآن کے ساتھ. مطلب یہ مجھے بڑا اٹریکٹ کیا تفسیر کے اندر. اس کے بعد فقہ العبادہ ہے, مطلب عبادات کے بارے میں اور بنیادی فرائض کے بارے میں بتایا گیا. اور اس کے بعد جو میرا موسٹ فیوریٹ سبجیکٹ ہے وہ سیرت, جو استاد جی خود پڑھاتے ہیں, تو وہ ہے اور بڑا ہی افیکٹو ہے وہ. مطلب بغیر میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ سیرت کے بغیر آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ سم ہاؤ ریلیٹ کر سکتے ہیں. کوئی بھی چیز کمپلیٹ نہیں ہے بغیر سیرت کے, اللہ کی نبی کی زندگی گزارنے بغیر. بالکل بڑی امپورٹنٹ بات کی. اچھا آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی جو 7 تا کا آپ نے ذکر کیا, جو میتھڈالوجی ہے اور جتنے بھی یہ سبجیکٹس ہیں, یعنی کہ اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے دیکھیں کہ ہمارے ہاں ابھی جتنے بھی یہ تعلیم کا نظام آج تک ہمارے اس خطے کے اندر رہا ہے, یہ ہمارے الحمدللہ مدارس کی ایک بہت بڑی
یہ ہمیں اللہ کی رحمت ہے کہ ایسے علماء پیدا کیے ہیں جو کہ، اور اسپیشلی اگر میں البرہان کی بات کروں تو ہمارے اساتذہ کے اندر تمام اساتذہ ہمارے مدارس کے فارغ ہیں، بیکاز ان کا نظام جو ہے وہ کسٹمائزڈ ہے، وچ مینس کہ وہ بورڈنگ لاجنگ، یعنی کہ وہاں پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ دے گو دیئر، دے اسٹے دیئر فار 8 years، اور وہ پورا اپنا اس نظم سے گزرتے ہیں. تو وہ ایک میتھڈالوجی الگ ہے. اور البرہان جو ہے اس کا جو ہے دوسرے جو لوگ وہاں پہ جا کے 8 years نہیں رہ سکتے تو obviously ان کے لیے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے اس طرح اسے ہم نے یہاں پہ ایسے کسٹمائز کیا ہوا ہے کہ جو لوگ ویکینڈس پہ اویلیبل ہیں یا ویک ڈیز کے اندر ایوننگ میں ہیں یا مارننگ میں ہیں، سو ان کے لیے کچھ کورسز ڈیزائن کیے ہوئے ہیں. بٹ اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں البرہان کے 1 سالہ علم دین کورس کی، جو کہ جس کے ایڈمیشنز اس وقت کھلے میں ہیں. سو کمنگ ٹو مومن بھائی، تھوڑا سا بتائیں کہ ابھی تک بندہ جوائن کرتا ہے ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ، اور آپ نے بھی البرہان جوائن کیا، اور اس کے بعد جیسے آپ نے اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتایا، اور اس کے بعد وین یو گریجویٹڈ آفٹر 1 year، سو کیا چیز سب سے بڑی چیزیں آپ کو نظر آئیں، 1 2 3 چیزیں جو کہ آپ نے کہا کہ اچھا یار یہ تو یعنی کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایسے؟ بالکل وہ یہی تھا، جو سوچ لے کے آئے تھے وہ میرے خیال سے پہلے 2 ہفتے میں ہی ایک طرح سے وہ ضرورت پوری ہو گئی تھی. وہ بہت چھوٹی سوچ لے کے آئے تھے کہ مجھے یاد ہے یہ فقہ عبادات کی جس میں بات کی فیصل بھائی نے، تو وہ شروع باب الطہارہ کی نماز اور اس سے ہوتا ہے، تو وہیں احساس ہو گیا یہ تو چیزیں مطلب آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اور مطلب ایون جب سال پورا ہو گیا تو کیونکہ بکس تو ہمارے پاس تھیں اس کے بعد، تو اس چیز کا مطلب آج تک میرے خیال سے صدقہ جاری ہو گیا جو بھی استاد نے جنہوں نے ہمیں پڑھایا، کہ انہوں نے ایک چیز سمجھا دی نا کہ ایک آپ کو جس میں برڈز آئی ویو دے دیا کہ یہ اس طرح چیزیں. تو بعد میں اگر اس کے بعد بھی اکثر ایسے ہوا زکوٰۃ کا کوئی مسئلہ ذہن میں آیا، مطلب بنیادی چیز، تو وہ پتہ تھا کہاں پر کتاب میں پڑھی ہوئی چیز یاد تھی، دیکھ لی. مطلب یہ ایک جو کمفرٹ تھی نا کہ بنیادی چیزوں کا ایک طرح سے وہ مل گیا ہے، جو اوور ویو ہے. پہلے تھوڑا سا کہ کامن فیلنگ نکل کے یہ آ رہی تھی کہ ہم شاید جب ہم نے جوائن کیا البرہان، سو اس وقت ہم سمجھتے تھے کہ جی ہمیں تو کافی ساری چیزیں آتی ہیں اور ہم اس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں مسلمانوں کے، اور ہمارے آباء و اجداد بھی مسلمان ہی تھے، تو اس میں کیا نئی چیز ہو سکتی ہے. سو آئی تھنک وہ کامن جو چیز نکل کے آئی تھی وہ یہ تھی کہ جی ہاں، جہاں آفٹر 1 year ہمیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی بھی ہم ABC ہی سیکھ رہے ہیں، ہم اس سے آگے نہیں بڑھے. میں تو خیر 1 year بھی نہیں کہوں گا، وہ ایسی ایک چیز ہے نا یہ جو پوری فیلڈ ہے علم کی، کہ آپ اس کو جیسے جیسے اس میں جاتے ہیں تو آپ کو خود احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی فیلڈ ہے، اور 1400 سال سے کتنے بڑے اسکالرز علماء نے اس پہ کتنی اپنی زندگی کھپا دی بالکل، اور صرف ایک کسی چیز میں انہوں نے ایک انپٹ اس میں دیا، تو اس کی ایک تو قدر بھی آتی ہے. اور پھر یہ ایک بڑی تسلی اس چیز سے ہوتی ہے کہ اسلام میں تو نیت پہ آپ ایک طرح سے جج ہوتے ہیں. تو ہم بھی مطلب 1 سال علم دین کورس میں بھی ایک طرح سے اسلام کے طالب علموں میں شمار ایک طرح سے اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. تو یہ اسلام کی خوبصورتی بہت ہے کہ آپ نے چیز شروع کی، آپ نے بسم اللہ بھی پڑھا، اور آپ کی فرض کریں اس وقت موت واقع ہوگی، تو نیت آپ کی اگر اچھی تھی تو چلیں اب تھوڑا سا اس سائڈ پہ آتے ہیں، پروسیس کی سائڈ پہ، جو ہمارا اوور آل کیونکہ علم دین کورس ہے، سو اس کا اپلیکیشن کا پروسیس کیا ہے، تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں. تھوڑے سے کویسچنس بھی دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ جو اس کا اوور آل اپلائی کیسے کرنا ہے ہم نے اس کے لیے، کوئی بھی اگر کرنا چاہے. فیصل بھائی بیکاز ریسنٹ آپ نے سمپل 1 click پروسیس ہے، مطلب بڑا ایزی ہے، ہر بندہ اپلائی کر سکتا ہے. لنک آن لائن گیون ہے، جسٹ آپ لنک پہ جائیں، لنک پہ کلک کریں، ایک پیج اوپن ہو جائے گا. وہاں پر جسٹ آپ نے اپنا ڈیٹا دینا ہے. ڈیٹا میں آپ کا کانٹیکٹ نمبر ہے، آپ کا ID کارڈ ہوگا، آپ کا ای میل ایڈریس ہوگا، اور بس وہ کچھ آپ کا اپنا ایڈریس اور پروفیشنل جو آپ نے دینا، بس آپ نے فارم سبمٹ کر دینا. اور اس کے بعد پھر بیک اینڈ پہ آپ سے جب انٹرویوز کے دن ہوتے تو آپ کو کال آ جاتی ہے. مطلب جس طرح ہمارا پروسیس ہوا، 1 step 1 click اپلائی کیا، انٹرویوز سے 2 دن پہلے کال آ گئی کہ بھائی آپ نے انٹرویوز کے لیے آنا ہے. پھر 1 دن پہلے ای میل پہ بھی ای میل آ گئی کہ آپ کی اس ٹائم سلاٹ میں آپ نے آپ کی جو ہے وہ انٹرویو دینا ہے. سو اس گیون ٹائم، اس سے پہلے آپ سے پوچھ لیا تھا کہ آپ کا پریفرڈ ٹائم سلاٹ کیا ہے؟ ہاں پریفر ٹائم سلاٹ پوچھا گیا تھا، تو پریفر ٹائم سلاٹ مارننگ تھا. تو وہ بس پھر آئے انٹرویو کے لیے، اور
دین دا پروسیس اسٹارٹیڈ. بس آپ آئیں, ریسیو کریں گے. دین وہاں پر رجسٹریشن ڈیسک ہے لگا ہوا تھا, وہاں پر رجسٹر کیا ہم نے. تو رجسٹریشن ایک فیس تھی, نامینل چارجز تھے, وہ چارجز ہم نے پے کیے اس ٹائم پہ. دین وی گو فار دا فرسٹ انٹرویو. ہم پہلے انٹرویو کے لیے گئے. وہاں پر انہوں نے بیسک ریگارڈنگ دا پروفیشن, اور آپ آئے کیوں ہیں, آپ کے موٹیوس کیا ہیں, آپ کے آبجیکٹیوس کیا ہیں, مطلب وہ ایک جرنل پکچر لے رہے تھے آپ کی کہ ہاؤ ہی از. سو اس کے بعد پھر ایک سیکنڈ انٹرویو ہوا. سو یہ تقریباً آلموسٹ 30 to 45 منٹ کا ایک پروسیس ہے. اینڈ دین وی وینٹ ہوم. اینڈ اس کے بعد الحمدللہ آج میں یہاں بیٹھا ہوں. بالکل صحیح. اس کے بعد آپ کو کال آ گئی کہ اب آپ اورینٹیشن کے اوپر آ جائیں. ٹھیک ہو گیا, بالکل صحیح ہے. اور مومن بھائی, اورینٹیشن جو ہے یوزلی کتنی ہوتی ہے؟ اورینٹیشن 2 دن پہ ہوتی ہے, 0 ویک اس کو کہہ سکتے ہیں. تو وہ سب سے میرے خیال سے ایک ضروری چیز اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں آپ کو آپ کے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں, تفسیر ہو گیا, حدیث ہو گیا, اس کی پیچھے نا ہسٹری اور پورا ریزننگ بتائی جاتی ہے اس سبجیکٹ کے بارے میں, انٹروڈکشن. تو وہ آپ کو بہت اچھا ہیلپ کرتی ہے آپ جب بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, کہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں, اس کے پیچھے یہ چیز بنی کیسے. آج کل جو ٹرم یوز ہوتی ہے لاجک ہے نا, تو لاجک بالکل. تو اس میں آپ مطلب کلیئرٹی ہو جاتی ہے آپ کو ہر سبجیکٹ میں. تو اس میں پھر مطلب آئس بریکنگ جیسی چیزیں آپ کے جیسا کہتے ہیں مینٹورز, مربیز ہوتے ہیں, ان کے ساتھ سیشنز ہو گئے. تو یہ اورینٹیشن مطلب 2 دن پہ یہ اسپین آؤٹ ہوتی ہے. بکس بھی اس میں پھر ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہیں, جو اپنے سیکشنز میں چلے جاتے ہیں, اپنے جو آپ کے وہاں پہ تدریب ہے اور وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. جی جی. اور بکس کلیکشن. ٹھیک ہے. فیس کوئی ہوتی ہے اس کی, اس پورے کورس کی 1 سال کی کوئی پیمنٹ ہوتی ہے؟ صرف رجسٹریشن کے وقت لیتے ہیں. تو وہ بھی جس طرح بھی فیصل بھائی نے کہا بہت نامنل چارجز ہوتے ہیں. ہاں جی. اور جب بکس دی جاتی ہیں, جو بکس کے چارجز ہوتے ہیں وہ آپ نے خود پے کرنے ہیں بکس کے. بس باقی جس طرح وہ بھی نامینل ہے. فیصل بھائی جیسا کہہ رہے ہیں, آپ نے جو رجسٹریشن والا کام ہے وہ آپ نے کرنا ہے, باقی کام آپ کے بس آنے اور وہ گائیڈ ہو جائیں. بالکل صحیح ہے. سو ٹوٹل ڈیوریشن اس کی بتائیں کتنی ہے, اس پورے 1 سالہ کی, اس میں کتنے سیمسٹرز؟ 2 سیمسٹرز ہیں, اور اگر ہم اس کو پر ڈے ٹائم وائز ڈیوائڈ کریں تو 4 اور 4.5 آور اپروکسیمیٹ اس کے اراؤنڈ یہ ٹوٹل ٹائم پیریڈ ہے پر ڈے کا. ٹھیک ہے. کیا کورس مکمل ہونے کے بعد کیا بندہ کوئی عالم کہلاتا ہے مکمل؟ نہیں, کورس مکمل کرنے کے بعد یہ ہے کہ آپ کی علم حاصل کرنے کی دین کی طلب بڑھ جاتی ہے. یہ ایک اس میں کہہ سکوں, باقی عالم نہیں کہہ سکتا. عالم نہیں کہہ سکتا. بالکل صحیح ہے. ٹائمنگز جنرلی کیا ہوتے ہیں؟ 2 سلاٹس آفر ہوتے ہیں, کیونکہ جیسا پہلے بھی ذکر ہوا کہ ویکینڈس پہ اکثر لوگوں کی کچھ مصروفیات ہوتی ہیں. تو ڈے کی بھی آپشن ہے, مارننگ کی آپشن ہے, اور شام کی بھی آپشن ہے. تو مارننگ والے سلاٹس مطلب ظہر تک وہ کلاسز فنش ہو جاتی ہیں 4.5 آورس کی, اور جو ایوننگ والا سلاٹ ہے وہ ظہر کے بعد 4 یا 4.5 آورس کی. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہو گیا. اور کیا اس کورس کے بعد جو ہے وہ عربی بولنی آ جاتی ہے؟ عربی بولنی تو نہیں آتی, لیکن سمجھنے میں ویسے اس کا یہ مطلب ون ورڈ آنسر اس لیے نہیں ہے کہ یہ ہر بندے پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کچھ ایسے دیکھے ہیں اسٹوڈنٹس جنہوں نے اتنے شوق سے اور موٹیویشن سے پڑھی عربی ویکیبلری, اور وہ امپروو کی, کیونکہ بیس تو آپ کو مل جاتی ہے عربی لینگویج کی. آگے تو پھر آپ کی سیلف مطلب وہ ہے نا کتنی آپ ایفرٹ کرتے ہیں. تو مطلب آپ کو بہت جلدی اگر آپ محنت واقعی میں کریں تو عربی بولنے بھی ایک طرح سے آپ کی روانگی آ جائے گی. کلاسز آن لائن ہوتی ہیں یا پھر آن سائٹ ہوتی ہیں؟ نہیں, کلاسز آن سائٹ ہوتی ہیں. اور میں تو کیونکہ انوائرمنٹ سے انسان بہت زیادہ انٹریکٹ ہوتا ہے اور بہت زیادہ سیکھتا ہے, سو آن لائن نہیں ہوتی. بالکل صحیح. جیسے آپ لوگوں نے میرے خیال سے ذکر بھی کیا پہلے کہ وہ جو ماحول ہے, جو کسی بھی ادارے کا ماحول ہوتا ہے, وہ اس کو ڈسٹنگوش کرتا ہے دوسرے اداروں سے. سو یہ اسی وقت پاسبل ہے جب وہاں پہ لوگ آئیں گے اور فزیکلی آئیں گے اور آن سائٹ کیمپس پہ آ کے پڑھیں گے, تو اس کا اپنے اثرات ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کہ کوئی بھی پاکستان میں رہنے والا, اوبیسلی ہمارے لمیٹیڈ سٹیز ہیں, 10 ایک شہر ہیں جہاں پہ ہمارے جو ہیں وہ مراکز ہیں یا وہاں پہ ہمارے کیمپسز ہیں. سو اور کچھ ہماری سٹیز ایسے ہیں جہاں پہ 2 کیمپس بھی ہیں. سو کیا کوئی بھی اس میں اپلائی کر سکتا ہے کورس کے لیے اور پڑھ سکتا ہے آ کے؟
یہ کورس بیسکلی تو ڈیزائن ہوا ہے جو ہمارے پروفیشنلز ہیں یا یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں یا بزنس کمیونٹی ہے ساری, تو وہ ایک بہت بنیادی کرائٹیریا ہے. تو یو کوڈ سے 18 اینڈ ابو, یا جس نے اگر بیچلرس کر رہا ہے اس کیٹیگری میں, تو ان لوگوں کو پریفر کیا جاتا ہے. ڈیزائن ہی پورا اس کورس کا اس طرح ہے. تو یہ مطلب اس کی جو ڈیموگرافکس ہیں تھوڑی سی. بالکل. شاید سوال تھوڑا رخ اس کا یہ بھی تھا کہ کیا کوئی بھی آ سکتا ہے کوئی کسی کا کوئی بھی فیتھ ہو, کوئی بھی بلیف ہو؟ جی جی بالکل, اس میں کوئی پابندی تو نہیں ہے کوئی کسی کے اوپر؟ اینی ون کین اپلائی. اس میں کوئی مطلب یہاں پر ایسی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ مطلب آپ کا ریلیجیس بیک گراؤنڈ کیا ہے یا آپ کی کیا وہ بلیفس. بالکل ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے. اور اس کے علاوہ کوئی ٹیسٹ کوئزز کوئی اس قسم کی چیز بھی ہو رہی ہوتی ہے ڈیورنگ دا ایئر؟ ہاں, ڈیورنگ کلاسز جو ہیں ایک اسپیسیفک ویک ہوتا ہے, اس ویک کے اندر آپ کے کوئزز لیے جاتے ہیں اور کورس وائز اس کی مختلف ترتیب ہوتی ہے. وہ تو مجلس تعلیم والے ہی طے کرتے ہیں, لیکن وہ ترتیب ہی ہوتی ہے کہ بسا اوقات اسی کلاس کے اندر کلاس کے اسٹارٹ میں کوئز ہو جاتا ہے, اور بسا اوقات جو تدریب کا گھنٹہ ہوتا ہے اس تدریب کے گھنٹے میں کولیکٹیولی سب کا اکٹھے کوئز ہو جاتا ہے. اور یہ کوئز موسٹلی جو ہوتا ہے وہ آن لائن ہوتا ہے. تو یہ اس کی ایک ترتیب ہے کوئزز کی, اور ایٹ دا اینڈ پھر اس کی پوری پرسنٹیج بنتی ہے. بالکل صحیح ہے. سو ایٹ دی اینڈ آف دا کورس 2 سیمسٹر جب کنکلوڈ ہو جاتے ہیں, اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ واٹس نیکسٹ؟ کوئی سیرمنی ہوتی ہے, کوئی سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے, اس سرٹیفکیٹ کی کوئی ویلیڈیٹی ہوتی ہے؟ سرمنی ایٹ دا اینڈ فیئرویل سرمنی ہوتی ہے سیمسٹر کے اینڈ پہ, اور اس میں ایک بیسک آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے کہ آپ جس کورس کے اندر انرول ہوئے تھے وہ کورس آپ کا تکمیل تک پہنچ گیا. تو یہ ایک فزیکل اینٹیٹی میں یہ ایک سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. اچھا شہریار بھائی, آپ نے آڈینس کے سوالات کا جواب دیا. ایک میرا بھی سوال ہے, آپ کا تعارف نہیں ہوا, انٹروڈکشن آپ ہی دے دیں. یہ وہ چیز تھی جو ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے. تو خیر میرا جیسے آپ نے نام بتایا شہریار, اور میرا تعلق جو ہے وہ میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے فرام بیری یونیورسٹی اور ان مینجمنٹ سائنسز. آئی ایم این ایچ آر پروفیشنل. اور اس کے علاوہ میں نے بھی البرہان 2016 میں جوائن کیا تھا, اور اس کے بعد سے اسی طرح 1 سالہ علم دین کورس کیا. اس کے بعد سے البرہان آفرز اے لاٹ آف پلیٹ فارم جس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو والنٹیئر کر سکتے ہیں. سو مختلف, جیسے آپ دونوں حضرات جو ہیں وہ والنٹیئر کر رہے ہیں شعبہ تعلیم کے ساتھ, سو اسی طرح میرا بھی جو مصروفیت ہوتی ہے وہ البرہان کے مختلف شعبوں کے اندر رہتی ہے. اور یہ خیر میرا تعارف تھا. تو جزاک اللہ. آخر میں اپنے جو ہمارے معزز گیسٹ ہیں ان کا بہت شکریہ ادا کروں گا, ڈاکٹر فیصل صاحب, مومن منیر بھائی, جو ہے جنہوں نے ٹائم نکالا اینڈ ہو کیم ٹو دا اسٹوڈیو اس چیز کو جو ہے ہمارے ساتھ اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کرنے کے لیے. اینڈ آئی ووڈ آلسو لائک ٹو تھینک آپ لوگوں کا. آپ لوگ جو ہیں وہ امید ہے کہ ہم نے آپ لوگوں کے جو جتنے بھی سوالات ہیں ان کو ایڈریس کر چکے ہوں گے. اور دس از اے گریٹ اپرچونیٹی فار ایوری ون لیونگ ان پاکستان. اور آپ اس کورس کو اپنے دوستوں تک کو بھی پہنچائیں, انہیں بتائیں کہ جی البرہان مختلف سٹیز کے اندر آپ لوگوں کے پاس آلریڈی جو پوسٹرز ہیں وہ وہاں پہ آپ لوگوں کے پاس اویلیبل ہوں گے. آن لائن ہماری پریزنس ہے فیس بک کے اوپر, ہمارے اپنے پیجز ہیں, البرہان کا پیج آپ وزٹ کر سکتے ہیں مزید انفارمیشن کے لیے. آپ ہمارے یوٹیوب چینل جو ہے اس کے اوپر جا سکتے ہیں, وہاں پہ مختلف آڈیو ویڈیو لیکچرز جو ہیں وہ آلریڈی موجود ہیں, انہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی آپ ہماری ویب سائٹ کے اوپر جا کے وہاں سے ہمارے کانٹیکٹ ڈیٹیل دے کے ہمیں رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے مزید اگر کوئی سوالات ہیں, اور یا پھر اپنے کامنٹ باکس کے اندر بھی آپ ہمیں کویسچنز لکھ سکتے ہیں, اینڈ وی ول ٹرائی کہ ہم آپ کے تمام سوالات کا جواب دیں. اور اسی کے ساتھ ہم پروگرام کے اختتام کو پہنچیں.